الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت کہلاتا ہے وہ ہم سے گزر چکا ہے. عشرہ رحمت ہم نے کیسے گزارا ہے، ہم نے اس کے اندر کتنی عبادات کی ہیں، کس خلوص کے ساتھ ہم نے روزے رکھے ہیں، کس اطمینان کے ساتھ ہم نے قیام اللیل کیا ہے، ہر شخص بخوبی جانتا ہے اپنے بارے. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کے انتظار میں تھے، اور ایک بہت بڑا طبقہ تب بھی رمضان المبارک سے غافل تھا. پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی، اس کے اندر وہ کام بجا لائے جن سے انسان رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایسا طبقہ بھی گزرا جو ابھی تک غافل ہے، جس کے ہاں رمضان المبارک اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بدستور جس طرح رمضان المبارک سے علاوہ اپنی عبادات کرتا تھا یا اپنی غفلتوں میں پڑا ہوتا تھا، اسی روٹین کے مطابق وہ چل رہا ہے. جس طرح پہلے نمازوں میں غفلت تھی، ابھی بھی اسی طرح نمازوں میں غفلت ہے. جس طرح پہلے جھوٹ، دھوکہ، فریب کرتا تھا، اب بھی اسی طرح لگا ہوا.
میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً نصف ہم سے جا چکا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رب العالمین سے عبادات کی توفیق مانگے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت تو انسان کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کتنے ہمیں مواقع اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے عبادات کے لیے، تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ میرے سامنے آ کر رجوع کریں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ میرے بھائیو، عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رب العالمین پہلے دن ہی سے جہنم سے خلاصی شروع کر دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن شیاطین کن لوگوں کے لیے قید ہوتا ہے؟ شیطان ان لوگوں کے لیے قید ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے بھی کوشش کرتے ہیں عبادات کے لیے، اپنی طرف سے بھی ذکر و اذکار کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ان لوگوں کی ہے جو اپنی طرف سے بالکل کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو شیطان اسی طرح ہے، وہ تو شیطان کے آلائی کار بنے ہوئے، وہ تو شیطان کی ڈیوٹی سنبھال رہے ہیں۔ میرے تو عشرہ مغفرت کے اندر ہم نے ایسے کام بجا لانے ہیں میرے بھائیوں، جن سے رب العالمین کی مغفرت کے ہم مستحق ہو جائیں، رب العالمین کی مغفرت ہمارے لیے ثابت ہو جائے۔ میرے بھائی، ان کاموں میں سے پہلا کام ہے توحید۔ میرے بھائی، توحید ایسا مغز ہے کہ بغیر توحید کے انسان کو حلاوت ایمان میں نہیں حاصل ہوتی، ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا انسان۔ صحیح معنوں میں عبادات کا ذائقہ جو ہے، صحیح معنوں میں عبادات کا جو لطف ہے، وہ اسے تب ملے گا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جب اس کی سوچ، فکر، خیالات اس کے ٹھیک ہوں گے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے معمولات کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اپنے عقائد کے اوپر توجہ دیں، اور ایسی چیزیں جو مشرکانہ ہیں، جن کا تعلق بدعات سے ہے، جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم سب سے پہلے چھوڑیں۔ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے میرے بھائیوں، جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، خیالات ہمارے درست ہوں گے، روحانی اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے، پھر جب انسان رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو رب العالمین مغفرت کے فیصلے کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید لگا کر رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن روزے سے مراد حقیقی روزہ رکھے ہوئے، صرف کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ انسان کے سارے اعضاء جو ہیں روزے کی حالت میں جو ہیں وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کے اوپر نظر نہ لگائے، بیہودہ چیزوں کو ان آنکھوں سے نہ دیکھے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ اس کان کے ذریعے جن چیزوں سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو نہ سنے اس کان سے، یہ کان کا روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کو برائی کی طرف نہ بڑھائے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ان قدموں کو استعمال کر کے انسان گناہ کے کاموں کی طرف نہ جائے۔
زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ، غیبت، بغض، یہ تمام چیزیں چھوڑ دے میرے، تب جا کر انسان صحیح معنوں میں ایک روزہ دار کہلائے گا، اور تب جا کر اس کی مغفرت کے فیصلے ہوں گے میرے بھائی۔ انسان کھانے پینے سے تو رک جائے، لیکن بدستور جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں تو پھر رب حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کے کاموں میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا فضول ہے، پھر لا یعنی ہے میرے بھائی۔ تو ایک رمضان المبارک کے مہینے میں ہم صحیح معنوں میں روزے رکھیں میرے بھائی، جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے۔ اسی طرح تیسرا کام ہم یہ کریں کہ رمضان المبارک کے اندر قیام کریں۔ قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، رمضان المبارک سے علاوہ بھی قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص راتوں کو اٹھ کر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایسا شخص رب العالمین کا دوست بن جاتا ہے، اس کی تنہائیوں میں پھر رب العالمین آ جاتے ہیں۔ جب یہی قیام اللیل رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے تو رب العالمین اور قریب کر دیتے ہیں بندے، اور زیادہ اپنے قریب کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اور زیادہ رحمتوں کے نزول کرتا ہے، برکتوں کے نزول کرتا ہے میرے بھائی۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی اہتمام فرمائے میرے بھائی۔ اسی طرح تیسرا کام ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، کیا پتہ ہمارا یہ آخری رمضان، اس وجہ سے آج سے ہم توبہ شروع کر دیں۔ توبہ ایسی چیز ہے کہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جا بجا اعلانات کرتے ہیں، جا بجا گناہگاروں کو پکارتے ہیں، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے ہیں ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کسی جگہ پر جا کر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، میں تو بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، جس نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر ہدایت پائی۔ اور کہیں جا کر رب العالمین یہ اعلان کرتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو توبہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے کامیابی کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس توبہ کے ساتھ۔ یہ درمیان میں جو حضرات ہیں تھوڑا آگے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو بعد میں، ابھی سے لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ اندر ہوتا ہی نہیں ہے بالکل۔ تو کوشش کیا کریں جتنا نزدیک، جتنا قریب صف میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے ثواب کم ملے، پہلی صف کے بجائے اگر آخری صف میں پڑے گا تو اس سے ثواب کم ملے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آگے جتنی قریب صف میں آپ بیٹھیں تو اتنا جو ہے عبادات کے اندر انسان کو حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں رب العالمین کہیں پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو اپنی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو توبہ کرو اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہان، معصوم ذات ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 100 مرتبہ توبہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی توبہ کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس کب آئے گا. رب العالمین منتظر رہتے ہیں میرے بھائی. مسلم شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. رات کے وقت رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کا گناہگار آئے اور توبہ کرے, میں اس کی توبہ قبول کروں. اور اسی طرح دن کے وقت رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گناہگار آئے اور توبہ کرے, میں اس کی توبہ کو قبول کروں. رب العالمین منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا, اور ہم اپنی غفلتوں کے اندر لگے رہتے ہیں, ہم اپنی موج مستیوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں میرے بھائی, جبکہ رب العالمین ہمارا منتظر ہوتا ہے کہ آج میرا بندہ اپنی غفلتیں چھوڑ کر, اپنی موج مستیاں چھوڑ کر, اپنے گناہوں سے کو چھوڑ کر میرے در پہ آئے گا, میں اس کی بخشش کر دوں گا. یہاں تک کہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں میرے بھائی. بخاری شریف کی روایت ہے للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ. رب العالمین کی ذات توبہ کرنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. مسلم شریف کے اندر اس کی ایک مثال دی ہے, جیسے ایک شخص صحرا کے اندر جا رہا ہے, اونٹنی کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے, اچانک اونٹنی غائب ہو جاتی ہے. اب نہ اس کے پاس سواری رہی ہے, نہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ رہا ہے. ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر موت کا منتظر ہوتا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھیں کھلتی ہیں, سامنے اس اونٹنی کو پاتا ہے. تو وہ شخص جو اپنی ساری امیدیں کھو چکا تھا, اچانک جب اسے امید نظر آتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اسی طرح رب العالمین کی ذات اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ رب العالمین یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جو گناہ کرے گی اس کے اوپر تو معافی مانگے گی, میں انہیں معاف کر دوں. اتنا رب العالمین اس توبہ کو پسند کرتے ہیں میرے بھائی. حدیث قدسی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا, جب تک تو مجھ سے امیدیں لگاتا رہے گا, اس وقت تک میں تیری بخشش کے فیصلے کرتا رہوں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں, زمین و آسمان کے درمیان فضا کو بھی بھر دیں, لغفرت لک ولا ابالی, پھر بھی میں تیری بخشش کے فیصلے کروں گا, میری خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم, اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے گا تو میں تیرے گناہوں کی بقدر تیری مغفرت کے فیصلے کر دوں. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. رب العالمین انسان کو پکار رہا ہے میرے بھائی. کمی کس کے اندر ہے؟ کمی ہمارے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ باہر نکلے, بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کر رہے ہیں 3 دن سے بارش نہیں ہو رہی ہے. آواز آتی ہے کہ موسیٰ, مجمع کے اندر ایسا شخص ہے کہ جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے, 40 سال تک مجھ سے بغاوت کرتا رہا ہے, 40 سال تک میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے, اس شخص کو نکالو, میں بارش برسا دوں. موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر چڑھتے ہیں اور قوم سے خطاب کرتے ہیں. تو جب وہ آواز اس گناہگار کے کانوں پر لگتی ہے تو وہ سر اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ 40 سال تک میں نے تیری طرف نہیں دیکھا, 40 سال تک تجھ سے منہ چھپاتا پھر رہا تھا, آج اگر تو نے میرا راز فاش کر دیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, میری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. اچانک موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں بارش برس رہی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ, کوئی شخص تو مجمع سے باہر نکلا نہیں ہے, بارش کیسے برس گئی؟ فرمایا موسیٰ, جس شخص کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی شخص کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ایسا کون شخص ہے مجھے بھی دکھا دیجیے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ 40 سال تک اگر میں نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا ہے تو آج اس نے میری طرف رجوع کیا ہے تو آج بھی میں اس کے اوپر پردہ رکھوں۔ میرے بھائیوں کمی ہمارے اندر ہے، رب العالمین تو ہماری توبہ کے منتظر ہیں، دن رات ہماری توبہ کے منتظر ہیں، لیکن ہم غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس رب العالمین کے در پر جانے سے کترا رہے ہیں، ہم اس کے گھر کے سامنے سے سر جھکا کر نماز کے ٹائم میں گزر جاتے ہیں۔ وہ رب العالمین تو ہمارا منتظر ہے۔ آج میرے بھائیو رمضان المبارک کے اندر آج سے توبہ کر لیں، رب العالمین ہماری مغفرت کے فیصلے کر دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج سے توبہ کریں میرے بھائی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا ہو، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر دیا ہے، اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، ذکروا اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ لیکن صدق دل سے آ کر استغفار کرے، توبہ کرے میں معاف کر دوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب کے ہاں استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس مال کی کمی ہے تو اس کو بھی پورا کر دے گا، اگر اولاد کی چاہت ہے تو اسے بھی پورا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں لگا دے گا، باغات لگا دے گا، لیکن استغفار کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے رب العالمین نکلنے کے راستے کھول دے گا، ومن کل ہم فرجا، غموں سے نجات عطا کر دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، ان وسائل سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن استغفار کو لازم پکڑے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی زبان جو ہے وہ استغفار کے ساتھ تر ہو رہی ہو میرے بھائی۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، جنت کے اندر ایک نیک بندے کا درجہ بلند کیا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا ہے، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ تو رب العالمین فرمائیں گے یہ دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ استغفار کی اتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سفر میں تھے تو ایک مسجد میں چلے گئے، رات کا وقت تھا تو مسجد والوں نے کہا کہ ہم مسجد بند کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور انہیں لے گیا، وہ شخص تندور پر کام کرتا تھا۔ تو اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر روٹیاں لگا رہا ہے، پھر بھی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیران ہوئے کہ کیسا شخص ہے کہ مسلسل اس کی زبان سے استغفار ٹپک رہا ہے۔ تو اس سے پوچھتا ہے کہ اتنا زیادہ استغفار کیوں کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اب دیکھیں وہ شخص تندور پر کام کرنے والا ہے، کہتا ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے رب العالمین نے میری ساری دعائیں قبول کی ہیں۔ ہاں ایک دعا ایسی ہے کہ جو میں نے مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، وہ دعا یہ تھی کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ ہے امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کی مجھے زیارت کرا دے، آج تک میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری وہ دعا بھی قبول کر دی، میں احمد بن حنبل ہوں، اور کہا کہ لگتا یہ ہے کہ تیرے استغفار کی طاقت نے مجھے یہاں پر آپ کے پاس کھینچ کر لایا ہے۔ تو میرے بھائیو استغفار کو لازم پکڑو، رب العالمین آپ کی ساری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو قبول کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر جو ہے اس کو تھام لو میرے بھائی، معاف کرنا سیکھ لو میرے بھائی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
माफ़ करो, दरगुजर करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि रब्बुल आलमीन तुम्हारी मग़फ़िरत के फ़ैसले करे? अगर तुम ये पसंद करते हो तो माफ़ करना सीख लो। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू, माफ़ करो, अफ़्व दरगुजर करो। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा फमन आफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह। बुराई का बदला तो बुराई से दिया जा सकता है, लेकिन जो अफ़्व दरगुजर करेगा रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका अजर है। फिर रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के मुताबिक, अपनी शान करीमी के मुताबिक फिर अजर देता है मेरे भाई। एक मुहद्दिस गुज़रे हैं अबू मसऊद अल हमज़ानी, उनके बारे में आता है कि लोग उन्हें बहुत तकलीफ़ दिया करते थे, तो कहते थे कि अलमाजी ला युज़कर। जब कोई शख्स आ जाता तो कहता माजी का तज़किरा नहीं किया जाता है, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ये कहकर, ये जुमला कहकर अलमाजी ला युज़कर छोड़ देते थे, किसी से बदला नहीं लेते थे, इंतकाम नहीं लेते थे। अचानक इंतकाल हो गया, एक शख्स को ख्वाब में आते हैं कि रब्बुल आलमीन ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन ने मुझे औक़फ़नी बैन यदैहि, अपने सामने खड़ा किया, वक़ाल अली, और मुझसे कहा, या मसऊद, ए मसऊद, अलमाजी ला युज़कर, माजी को नहीं याद किया जाता है। इंतलिक़ू बिही इलल जन्नह, इसे जन्नत में ले जाओ। जैसा मामला करोगे मेरे भाई, उसी तरह रब्बुल आलमीन आपके साथ मामला करेगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला फरमाएं। अपने चचा के कातिल को माफ़ किया, ताइफ के अंदर जाते हैं, दीन इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन लहू लुहान कर दिया है, फिर भी माफ़ कर दिया। कितने मौक़े के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया। और तो छोड़े, रब्बुल आलमीन की ज़ात को देखें, हम आज भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी कितने गुनाह करते हैं मेरे भाई। आज भी हम धोखा दे रहे हैं, आज भी हम फ्रॉड करते हैं, आज भी हम झूठ बोलते हैं, आज भी नमाज के अंदर हमारी वही सुस्ती है, लेकिन रब्बुल आलमीन फिर भी माफ़ कर रहा है। तो मेरे भाइयों, माफ़ी, अफ़्व दरगुजर को थामे रखो, रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत के फैसले